السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس طریقے سے ہم نے گزشتہ جمعہ میں دیکھا کہ میں نے جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی اول آیت تلاوت کی ہے، اس میں سب سے پہلے جو لفظ آیا ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پہ آئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کے ان حروفوں سے پکارا ہے، یاد کیا ہے، اور اس کا رمز اور اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ، یہ سب کچھ جو ہے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو نہیں معلوم۔ یہ حروف جو ہیں قرآن مجید کے اندر، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، قاف نون حامیم یاسین، یہ جتنے بھی حرف آئے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، اس کا سرسری تفسیر یا اس کا معنی کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بہرحال الف لام میم یہ وہ کتاب نہیں کہ جس میں شک و شبہ یا جھوٹ ہو، بلکہ یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب نہیں ہے جس میں شک ہو، فیہ، اس کے اندر، ھدی للمتقین، بلکہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو گزشتہ ہم نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کی اس کی نسبت کس طریقے سے بتائی گئی ہے۔ ذالک الکتاب مبتدا اور لا ریب اس کی خبر ہے۔ مبتدا اور خبر یہ ایک دوسرے کے، ذالکہ جو ہے مبتدا ہے اور لا ریب خبر ہے، اس کی خبر۔ تو اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوں گے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب، کتاب بنا ہے، اس کے چند معنی ہیں۔ جمع ہونا، اس لیے لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں۔ لازم کرنا، کتبہ، کتب علیکم الصیام، دلیل اور حجت، فعلل بکتابکم، میعاد یا مدد،
وَلَهَا کتاب المعلوم، غلام کو مکاتب کرنا یعنی اس سے کہنا کہ تو اتنا مال دے تو آزاد ہے، والذین یبتغون الکتاب، لکھنا اور لکھی ہوئی۔ خیال رہے کہ سارے علوم قرآن شریف میں ہیں۔ رب فرماتا ہے تفصیلا للکتاب، اور فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الخا، اور سارا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن۔ اب جو کوئی حضور کے علم کا انکار کرے وہ یا تو قرآن میں سارے علوم نہیں مانتا یا حضور کو سارے قرآن کا علم نہیں مانتا۔ پہلی صورت میں آیت کے خلاف ہے۔ دوسری بات بھی اگر آخری معنی مراد ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، اس کے سوا سب ناقص، اس لیے کہ سب سے پہلے یہ لوح محفوظ میں لکھی گئی، پھر پہلے آسمان پر، پھر مسلمانوں کے سینوں میں اور ہڈیوں میں، پتھروں وغیرہ پر، پھر کاغذ پر، اور کاغذ پر اس قدر لکھی گئی کہ اس کی مثال کوئی دوسری کتاب ہو سکتی ہی نہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اس قرآن کو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، اگر اس قرآن کے بجائے اس کا نام الف لام میم ہی رکھ دیا جاتا تو یہ مخفل ہوتا، اس کا معنی، اس کا گمان نکالنا بھی مخفل ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کامل بنا کر، مکمل بنا کر دنیا کے اندر بھیجا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس پر نازل فرمایا۔ اس میں جو بھی خوبیاں ہیں، جو بھی اس کے اندر مسائل ہے، دینی ہو یا دنیاوی، یا جتنے بھی قصص ہوں، تمام بنی اسرائیل سے لے کر کے تمام انبیاء اکرام کے واقعات ہوں، یا دنیاوی ہو یا سائنسی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو مکمل بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ اور یہ وہ کتاب ہے، جب رب فرماتا ہے کہ ذالک کتاب لا ریب، اس میں کسی بھی قسم کا شک کی گنجائش نہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ چیزیں غائب ہو جانے کا بھی ڈر نہیں ہے، شک نہیں ہے، یا اس میں سے کچھ چیزیں بھولنے کا بھی ڈر نہیں ہے، یا کوئی الفاظ جو کہ رب نے اپنے نبی پر نازل فرمائے ہیں، اس نازل ہوئے قرآن کے اندر سے کوئی ایک جملہ یا کوئی ایک لفظ یا اس میں کا الف یا بے یا حرف یا نقطہ یا زیر یا زبر کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی مثال دنیا کے اندر یا مافیا کے اندر کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر قرآن کو بھیجنے سے پہلے یہ اس قرآن کو لوح محفوظ کے اندر مخفل کر دیا، لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا، لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو کہ پہلے لکھی گئی ہے، جو پوری پہلے مکمل آ چکی ہے، جو لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہو چکی ہے، اس کر بعد از ازاں اس کو یکے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کوئی دنیا والا
اعلیٰ سے اعلیٰ عالم یا مفسر یا تفسیر کرنے والا یا کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا سائنسداں کیوں نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی ایک حرف کے اندر بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، یا کوئی ایک آیت نئی آیت اس کے اندر جوڑ نہیں سکتا۔ تو یہ وہ محفوظ کتاب ہے جو کہ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت اس کو اتارنے سے پہلے محفوظ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بل هو قرآن مجید، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ ہم نے قرآن مجید کو لوح محفوظ کے اندر حفظ کر دیا، محفوظ کر دیا، تحفظ میں رکھ دیا، جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، دنیا والے جس کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے، چینج نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کی نگہبانی لے لی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس کو لوح محفوظ کے اندر محفوظ کر دیا، اس کے بعد آسمانوں سے اتار کر پھر اپنے رسول حضور پر نور سرور کونین تاجدار مدینہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا کے سینے پاک میں کلام اللہ کو بھیجا، جس کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ قرآن پاک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر محفوظ ہو گیا۔ اس طریقے سے جب قرآن پاک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب کے اندر محفوظ ہوا تو تمام دنیا کے امت کے اندر یہ علوم، یہ قرآن پاک چھوٹے چھوٹے بچے نے اس کو حفظ کر لیا۔ اتنا پاک و صاف قرآن، بلکہ یہ سہل قرآن آسانی سے بچوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، حافظوں کے دلوں میں یہ محفوظ ہو گیا، جس کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی لکھا گیا، بلکہ دل کے اندر یہ زبانوں کے اندر جاری و ساری ہو گیا، دل کے اندر محفوظ ہو گیا، اور اس طریقے سے اس کی گارنٹی اور بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کو حفاظت فرما لی، اور اس کے علاوہ نہ ہی حفظ ہوتا ہے بلکہ ساری دنیا میں روز لاکھوں کی تعداد میں یہ پریس کے اندر چھاپی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر پریس پر ہر خبر لکھی گئی ہے، اس کی مثال کوئی دوسری کتاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جو بھی کتاب لکھتا ہے وہ 2 4 یا 10 20 دفعہ چھپ کر ختم ہوتی ہے۔ توریت و انجیل وغیرہ بھی چند بار لکھی گئیں اور اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن قرآن پاک نے اس زمانے میں بھی دنیا بھر کے پریسوں پر قبضہ کر لیا۔ چنانچہ اس وقت صرف ایک چھوٹے سے شہر میں بھی 50 لاکھ سالانہ اس کی اشاعت ہوتی ہے۔ نہ معلوم دنیا بھر کے پریس میں یہ کتنے چھاپے جاتے ہوں، ہر سال کتنی چھپائیاں ہوتی ہوں گی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک مصر، استنبول، بیروت، عراق، حجاز وغیرہ سے کس قدر اس کی اشاعت ہوتی ہوگی۔ ماننا پڑے گا کہ لکھنے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی یہی کتاب مکمل ہے۔ روح البیان شریف نے
اس کی جگہ بیان فرمایا کہ توریت شریف کی 1000 صورتیں تھیں اور ہر صورت میں 1000 آیتیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا اور کون حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرماؤں گا. شان والی کتاب نبی آخر الزمان پر اتاروں گا، لیکن ان کی امت کے بچوں تک کو یہ یاد ہو جائے گا. ماشاءاللہ، ان کی امت کی بچوں تک کو یاد کروا دوں گا. نیز اس روح البیان شریف میں ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں 103 اتری، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر اور 3 ادریس علیہ السلام پر اور 20 ابراہیم علیہ السلام پر، توریت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. لیکن ان تمام کتابوں کی ضامین اس قرآن پاک میں جمع ہے، لہٰذا یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جامع ہے. اس لیے کہا گیا ہے ذالک الکتاب، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو کہ تمام کتابوں، تمام صحیفوں، تمام انبیاء اکرام کے تذکرات سب کے سب اس کے اندر مجموعی طور پر جمع کر دیے گئے ہیں، مکمل طور پر اس کے اندر ثابت کر دیے گئے ہیں. لہذا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے. تفسیر کبیر اور تفسیر عزیزی وغیرہ میں ہے کہ قرآن پاک کے 32 نام ہیں جو قرآن پاک میں مذکور ہیں. قرآن پاک کے 32 نام ہیں. ایک کتاب، قرآن، فرقان، ذکر و تذکرہ، تنزیل، الحدیث، مواعظہ، حکم، حکمت، حکیم، محکوم، شفا، ہدا، صراط مستقیم، جبل، رحمت، روح، قصص، بیان، تبیان، بصائر، فصل، نجوم، مثانی، نعمت، برہان، بشیر، نذیر، قیم، مہیمن، ہادی، نور، حق، عزیز، کریم، عظیم، مبارک. یہ تمام نام قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں مذکور ہیں. وہ آیتیں یا تو کسی حافظ سے معلوم کر لی جائیں یا تفسیر کبیر عزیزی میں اس مقام پر دیکھ لی جا سکتی ہیں. رحمت کے لیے کہتے ہیں کہ یہ علم ہے اور جہالت اور گمراہیوں سے نکالنے والا ہے، اور علم حق تعالیٰ کی رحمت ہے. روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معرفت آئی اور یہ جانوں کی زندگی ہے، اس لیے اس کو روح کہتے ہیں. نیز روح کے چند کام ہیں: جسم کو باقی رکھنا، بے جان جسم جلد سڑ گل جاتا ہے. جسم کی حفاظت کرنا کہ بے جان جسم کو جانور کھا جاتا ہے. یہ جسم پر حکومت کرنا کہ جسم کی ہر جنبش روح کے ارادے سے ہوتی ہے. قرآن شریف بھی مسلم قوم کی بقا کا ذریعہ ہے، مسلمان کو شیاطین اور کفار سے بچاتا ہے، قوم مسلم پر حکومت کرتا ہے کہ مسلمان کی ہر حرکت قرآن کی ماتحت ہے. لہذا یہ روح ہے. قصص، قصے کے 2 معنی ہیں: حکایت اور کسی کی پیچھے چلنا. چونکہ قرآن پاک نے انبیاء کرام اور دوسری قوموں کو سچے قصے بیان کیے اور لوگوں کا یہ امام ہے.
لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس لیے اس کا نام قصص ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے چند چیزوں کو عظیم فرمایا ہے، اپنی ذات کو، عرش کو، قرآن کو، قیامت کے دن کو، قیامت کے زلزلے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، عورتوں کے فریب کو، فرعون کی جادو کو، اور مسلمانوں کے ثواب کو، منافقوں کے عذاب کو۔ یعنی یہ تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے عظیم فرمایا ہے۔ مبارک کا معنی ہے برکت والا، چونکہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے ایمان میں برکت، نیک عملوں میں برکت، چہرے کے نور میں برکت ہے، اس لیے اس کو مبارک کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے چند چیزوں کو مبارک فرمایا۔ طور سینا کو جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوئے، زیتون کے درخت کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، بارش کے پانی کو، اور شب قدر کو، اور قرآن کو، چونکہ یہ قرآن مبارک رات میں مبارک فرشتے کے ذریعے سے مبارک ذات پر آیا، اس لیے یہ صدہا برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو مبارک فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے 7 چیزوں کو کریم فرمایا، اپنی ذات کو، قرآن شریف کو، موسیٰ علیہ السلام کو، نیک اعمال کو، ثواب کو، عرش کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو جو بلقیس کے پاس گیا تھا۔ لا ریب فیہ کا تعلق ذالک الکتاب سے ہے، یا تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ مبتدا تھا اور یہ خبر ہے، تو آیت کے یہ معنی ہوئے کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، یا ذالک الکتاب علاوہ حد جملہ تھا اور یہ حد دوسرا جملہ ہے، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب لا ریب فیہ میں بھی 2 احتمال ہیں، ایک یہ کہ لا ریب پر آیت پوری ہو جائے اور فیہ کا تعلق ہدا سے ہو تو آیت کے معنی یہ ہوئے ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، بے شک اس میں پرہیزگاروں کی ہدایت ہے، اور دوسرے یہ کہ فیہ پر آیت پوری ہو اور ہدی للمتقین دوسری آیت ہو، تو اب معنی یہ ہوں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کی ہدایت دینے والی ہے۔ تیسرے یہ کہ جن لوگوں میں قرآن مجید آیا وہ دنیاوی تہذیب سے بالکل ناآشنا تھے، گویا یوں کہا کہ علم و تہذیب ان تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ ڈکیتی، چوری، زنا، خون ریزی، جنگ و جدال ان کی پیدائش عادتیں تھیں۔ ایسی قوم میں قرآن پاک آیا اور صرف 23 سال، بلکہ حق یہ ہے کہ 10 سال کے عرصے میں انہیں کی نہیں بلکہ سارے عالم کی کایا پالٹ کر دیا۔ چوروں کو پاسبان، ڈاکوؤں کو عادل اور منصف، اور بے تہذیبوں کو دنیا کی تہذیب کا استاد، بے عملوں کو علم لدنی کا ماہر بنا دیا، بلکہ یوں کہے کہ بے پڑھے لکھوں کو میں سے کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو ذو النورین
اور کسی کو حیدر بنا دیا۔ ایک بچے کو صرف BA پاس کرنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں اور بہت سال مال خرچ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سا مکتب تھا، کیسا معلم تھا اور کون سی کتاب پڑھائی کہ جس نے آنن فانن انہیں ہر بات میں کامل کر دیا۔ ماشاءاللہ، دیکھو جب قرآن پاک کو تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو اس کو یاد دلایا، اس کے اندرونی راز و نیاز کی باتیں بتائی، اس کی حکمتیں کھولی، اور جب اس کو سمجھنے والوں نے سمجھا، علم حاصل کیا اور علوم سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف حاصل کیا، تو یہ وہ معلم تھا کہ جس معلم نے کسی کو صدیق بنایا، کسی کو غازی بنا دیا، کسی کو فاروق بنایا، کسی کو ذوالنورین بنایا، کسی کو حیدر کرار بنایا۔ یہ وہ معلم تھا اور یہ وہ مکتب تھا جس کو سمجھ کر پڑھنے والوں نے، سمجھنے والوں نے بڑے بڑے درجے حاصل کیے، جو درجے تا قیامت کسی کو مل نہیں سکتے۔ یہ وہ علم تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسے علم سے ان ہستیوں کو سرفراز فرما دیا، بالطفل حضور پر نور سرور کونین تاجدار مدینہ کے صدقے میں۔ تو اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار فرما رہا ہے۔ اس کے بڑے بڑے عرب کے نامور فصیح و بلیغ عالم جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تو اس کو سن کر سجدہ کرتے تھے۔ اگر انسان میں تھوڑی عقل ہو تو ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز شک نہ کرے۔ تعصب اور اناد کا کوئی علاج نہیں۔ یعنی جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت جس کے کانوں میں سنائی دے گی، جس کی قرأت سنائی دے گی، تو بے شک اس کا دل جو ہے موم بن جائے گا، وہ متاثر ہو جائے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر کسی دل میں، کسی قلب کے اندر تعصب آ جائے، اناد آ جائے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ کیوں کہ جس کے دلوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دیتا ہے وہ دل تبدیل نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مومنین کا دل، یا اللہ رب العزت بندوں کا جو دل ہوتا ہے وہ دل اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جب چاہے اس کو پلٹا دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دلوں کو پھیرنا اللہ رب العزت کے پس کی بات ہے، یہ اوروں سے ہو نہیں سکتا۔ بارہا ہم لوگوں کو منا سکتے ہیں، ہم یہ بول سکتے ہیں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ خود مختار ہیں، پس ہمارا کام فقط پیغام پہنچانے کا، یعنی ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم علمی بات بتا سکتے ہیں، لیکن ان کے دلوں کو پھیرنے کا کام اللہ رب العزت کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کافرین، مشرکین، منافقین کے دلوں کو ایمان سے مستفیض فرمائے اور ان کے دلوں کو ایمان کی طرف موڑ دے اور ان کو حلقہ بگوش ایمان کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں نے جو قرآن پاک کے جو سورہ بقرہ کی آیت تلاوت کی ہے اس کو سمجھ کر اس کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے جائز مراد نیک تمناؤں کو پورا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ اس کے آگے والی آیت تلاوت کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔